بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں چمن علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو بر صغیر کی ایک ایسی فقید المثال مایہ ناز ہستی کا تعارف کروانے جا رہا ہوں کہ جنہیں 60 سے زائد علوم پر مہارت حاصل تھی۔ قبل اس کے ان کے تعارف کے حوالے سے میں اپنی معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ آپ تمام حضرات سے اپیل ہے میری اس چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائیں۔ فارسی، عربی، ادب، فلسفہ، کیمیا، طب اور اس جیسے دیگر 60 سے زائد علوم کے ماہر، ارسطو زماں، مجدد طب، مفسر حکمت، علامہ دہر، فقیہ اہل بیت، جناب علامہ حکیم سید غلام حسنین کنتوری، یہ وہ فقید المثال ہستی ہیں جنہیں 60 سے زائد علوم پر مہارت حاصل تھی۔ ان کا اصل نام ذاکر حسین تھا۔ ان کے والد گرامی سید محمد بخش تھے۔ علامہ سید غلام حسنین کنتوری بھارت کی ریاست اتر پردیش کے علاقہ کنتور میں 17 ربیع الاول سن 1245 ہجری میں بمطابق عیسوی 16 ستمبر 1829 کو پیدا ہوئے۔ علامہ سید غلام حسنین کنتوری کا خاندان سادات موسوی نیشا پوری تھا۔ علامہ سید غلام حسنین کنتوری کے خاندان کے مشاہیر میں قبلہ علامہ مفتی سید محمد کلی، جسٹس مولانا سید کرامت حسین، قبلہ فردوس مآب مولانا سید حامد حسین صاحب ابقات الانوار اور ناصر ملت قبلہ مولانا سید ناصر حسین شامل ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند حضرت سید حمزہ کی نسل کے 10ویں طبقہ میں ایک بزرگ سید شرف الدین ابو طالب نیشا پور سے بما اپنے اہل و عیال کے کنتور تشریف لائے، اور یہی سید شرف الدین ابو طالب سادات کنتوری کے جد اعلیٰ ہیں۔ 8 سال کی عمر میں علامہ کنتوری نے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تھا۔ حد بلوغت کو کراس کرتے کرتے صفوت المصادر، شرح جامی، تہذیب المنطق، شرح باب ہادی عشر، مختصر المعانی، شرح حکمت العین، کافیہ نحو اور بعض دیگر ادبی و علمی کتابوں کے استدلالی کتب کے ذریعہ زمانہ طالب علمی میں ہی ایسے مفید اور نایاب حاشیے لگائے کہ آپ کے اساتذہ بھی دنگ رہ گئے۔ علامہ کنتوری کے مشہور اساتذہ میں ممتاز العلماء آیت اللہ سید محمد تقی، قبلہ مولانا سید احمد علی محمد آبادی اور جناب آیت اللہ سید حسین علی جین مکان عرف جناب میرن صاحب شامل ہیں۔ گرامر کے علوم میں آپ نے زیادہ تر استفادہ قبلہ مولانا سید احمد علی محمد آبادی سے کیا، اسی لیے آپ کی تحریروں میں جہاں استاد محترم یا استاد صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد قبلہ مولانا سید احمد علی محمد آبادی صاحب ہیں۔ قبلہ مولانا سید احمد علی صاحب مدرسہ شاہی محمد آباد ضلع اعظم گڑھ بھارت کے مدرس اعلیٰ تھے، اور یہ مدرسہ شاہی بعد میں مدرسہ سلطانی کے نام سے مشہور ہوا۔ علامہ حکیم سید غلام حسنین کنتوری کی ازدواجی زندگی کی بات کی جائے تو آپ کی 3 شادیوں کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کی پہلی شادی 17 سال کی عمر میں علامہ مفتی سید محمد کلی خان بہادر کی دختر شریف النساء سے ہوئی، اور یہ شریف النساء سرکار ناصر الملت کی پھوپھی بھی تھی۔ یہ عقد 1262 ہجری میں ہوا تھا۔ شریف النساء سے علامہ کنتوری کے 5 بچے تھے، جن میں 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ علامہ کنتوری کا دوسرا عقد بنارس میں مریم بی بی سے ہوا تھا۔ علامہ کنتوری کا تیسرا عقد عالم ضعیفی میں میرٹھ کے علاقہ عبداللہ پور میں بی بی کلثوم فاطمہ سے ہوا، جو کہ سید رجب علی کی دختر تھی۔ بی بی کلثوم فاطمہ کے بطن سے علامہ کنتوری کے ایک فرزند ہوئے تھے، جو کہ 3 یا 4 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ علامہ کنتوری کی وفات کے بعد بی بی کلثوم فاطمہ پاکستان آ گئی تھی۔ علامہ کنتوری کی اس تیسری زوجہ یعنی بی بی کلثوم فاطمہ کی قبر سندھ میں خیر پور میرس کے علاقہ بھور گڑھی میں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ علامہ کنتوری نے باقاعدہ عالم دین بننے سے قبل جب ادبی گرامر پر مہارت حاصل کی تو اس کے بعد ان کا ذوق علم موسیقی کی طرف ہوا، اور انہوں نے علم موسیقی میں اس قدر مہارت حاصل کی کہ ان کے سامنے بڑے بڑے اہل فن اپنے فن کا مظاہرہ کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ بعد ازاں علامہ کنتوری کو سوزخانی کا شوق ہوا تو انہوں نے چند دنوں کے اندر ہی 1000 سے زائد سوز زبانی یاد کر لیے تھے۔ باقاعدہ عالم دین بننے کی ٹھانی تو قبلہ مولانا سید احمد علی محمد آبادی سے معالم الاصول پڑھنے کے بعد
فقہ استدلالی کا علم آیت اللہ سید حسین علیجین مکان عرف جناب میرن صاحب سے حاصل فرمایا۔ فردوس مآب جناب مولانا حامد حسین لکھنوی بھی آپ کے ہمدرس تھے۔ علامہ کنتوری کی علمی صلاحیتوں سے اور علمی قابلیت سے متاثر ہو کر قبلہ آیت اللہ سید حسین علیجین مکان عرف جناب میرن نے اور سلطان العلماء رضوان مآب آیت اللہ سید محمد صاحب نے آپ کو اجازت اجتہاد سے نوازا۔ علامہ کنتوری کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ علامہ کنتوری نے نماز روزہ ذاکری خطابت کو کبھی بھی ذریعہ معاش نہ بنایا۔ انہوں نے لکھنؤ میں ممتاز العلماء کے امام باڑہ میں مدرسہ قائم کیا جو کہ لکھنؤ کی تشیع کا مرکز قرار پایا۔ معلمی، ترجمہ اخبار و رسائل کی اشاعت اور طب ان کا ذریعہ معاش تھا۔ انہوں نے مختلف مقامات پر نیل، شکر، صابن، موم بتی، سہاگا، پنیر بنانے کے چھوٹے چھوٹے کارخانے بھی قائم کیے۔ اگر اس قدر قابل شخصیت کو اس قدر قابل ٹیم نہ مل سکی کہ جس کے ذریعے سے وہ ان کارخانوں کو مزید ارتقاء فراہم کرتے اور وہ کارخانے جاری رہتے۔ علامہ کنتوری کو باقی علوم کے ساتھ ساتھ طب اور حکمت میں خصوصی طور پر ید طولہ حاصل تھا۔ بر صغیر کے حکماء اور اطباء کی تاریخ آپ کی حکمت اور طب کی قابلیت کی گواہی دیتی ہے۔ علامہ کنتوری نے طب یونانی کے فروغ کے لیے اور اپنی حکمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے بر صغیر کے مختلف شہروں میں اپنے مطب دواخانے بھی قائم کیے۔ انہوں نے کسی مسجد میں مستقل پیش نمازی کبھی نہ کرائی، البتہ مختلف علاقوں اور شہروں میں وہ عیدین کی نمازیں اور جمعہ کی نمازیں پڑھاتے رہے۔ تحریر و تقریر کے ذریعے تبلیغ دین اور قوم و ملت کی اصلاح کا فریضہ انجام دینے کے ساتھ ساتھ علامہ کنتوری نے طب یونانی کی اصلاح و تجدید کے لیے بھی بڑی مؤثر آواز اٹھائی۔ طب یونانی کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور طبی میدان میں جدت متعارف کروانے کا سہرا بھی علامہ کنتوری کے سر ہے۔ علامہ کنتوری ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے بر صغیر کے یونانی طبیبوں اور حکیموں کو اس بات کی جانب راغب کیا کہ وہ اپنے مجربات اور تجربات کو تحریری صورت میں لا کر مفاد عامہ کے لیے پیش کریں۔ علامہ کنتوری ہی وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے بر صغیر کی تاریخ میں یونانی اور حکمت کو فارسی اور عربی سے نکال کر اردو شکل میں ڈھالا۔ علامہ کنتوری کے طبی مجربات حکیم فیروز الدین کی کتاب رموز الاطباء کی جلد اول اور حکیم محمد بخش کی کتاب تحفۃ الاطباء میں آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں۔ علامہ کنتوری کی طبی خدمات کی بات کی جائے تو علامہ کنتوری نے دنیا طب پر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ کہ انہوں نے ابو علی سینا کی کتاب القانون فی الطب کا اردو ترجمہ کیا، اور انہوں نے صرف اردو ترجمہ ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس کتاب کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی طبی اصطلاحات اور مشکل اور پیچیدہ عبارتوں کی بھی تشریحات کی۔ یہ کتاب 5 جلدوں میں نول کشور لکھنؤ کے مطبع سے شائع ہوئی۔ طبی میدان میں ابو علی سینا کی القانون فی الطب کے بعد دوسری بڑی طبی کتاب کامل الصناعت ہے جو کہ حکیم ابو الحسن علی بن عباس مجوسی کی لکھی ہوئی ہے۔ علامہ کنتوری نے علم طب کی اس دوسری مستند کتاب کا بھی اردو ترجمہ کیا اور اس ترجمہ کو نول کشور لکھنؤ کے پریس نے دسمبر 1899 میں 2 جلدوں میں شائع کیا۔ لاوازی مجربات علامہ کنتوری، ترجمہ تلخیص جالینوس اور ترجمہ مقالہ نبض سمیت دیگر کتب بھی علامہ کنتوری نے طب کے میدان میں پیش کی۔ علامہ کنتوری کی کتابوں کی فہرست میں آپ کو حواشی مغنی اللبیب، اسی طرح آیت اینما تولو فثم وجہ، اس آیت پر ایک پادری نے اعتراض کیا تھا۔ پادری کے اس اعتراض کے جواب میں علامہ کنتوری نے باقاعدہ ایک رسالہ تحریر کیا تھا جس پر علامہ کنتوری کو سلطان العلماء کی طرف سے اجازت اجتہاد بھی ملا تھا۔ ایک اور کتاب رسالہ جعفریہ جو کہ وضو کے احکام کے بارے میں ہے، اجابت السائل بعد جواب المسائل، شرح اعجاز خسروی، تغنی فی القرآن، سر سید احمد خان کے رسالہ تہذیب الاخلاق کا رد، اردو الفاظ کی تذکیر و تانیث کے بارے میں رسالہ شواہد اردو، رسالہ نور العینین فی شرح حدیث ابطال المرویہ بالعین، شرح زیارت نہیہ مئتین فی مقتل الحسین، انتصار اسلام جو کہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور ان دونوں جلدوں میں اسلام کے مخالف افراد کی طرف سے اسلام پر کیے گئے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ اسی طرح رسالہ معراجیہ، حسینیہ قرآنیہ،
ذوالجناحیہ حسینیہ، مفارقات حسینیہ عثمانیہ، الفین کا اردو ترجمہ اور زینبیہ در حال ازواج رسول علامہ کنتوری کی وہ مایہ ناز کتب ہیں کہ جو علمی مواد سے مالا مال ہیں۔ کتاب مطلع الانوار کے صفحہ نمبر 386 پر سید مرتضی حسین فاضل لکھنوی نے علامہ سید غلام حسنین کنتوری کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ بر صغیر کے غیر معمولی عظیم علماء میں جن افراد کا نام سر فہرست ہے اس میں علامہ غلام حسنین کنتوری علوم مشرقیہ کے مجدد مانے جاتے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں علامہ کنتوری کو متعدد علوم اور کئی زبانوں پر ماہرانہ عبور تھا۔ کتاب تذکرہ بے بہادر تاریخ علماء کی جلد اول میں صفحہ نمبر 281 پر علامہ کنتوری کے بارے میں علامہ سید محمد حسین نوگامی لکھتے ہیں، آپ نے اپنے مطب و ہدایت کے چشمے بہا دیے اور امراض مزمنہ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ آپ 64 علوم کے ماہر تھے، آپ نے چاندی و سونا بھی بنایا۔ علامہ کنتوری کی اپنی سوانح حیات بھی تحریری صورت میں موجود ہے، جو کہ آپ نے 76 برس کی عمر میں اپنے شاگرد مولانا سید حبیب حسین کو لکھوائی تھی۔ بر صغیر کے اطباء اور حکیموں کی حالات زندگی پر مشتمل بر صغیر کی ایک قدیم ترین کتاب رموز الاطباء جو کہ حکیم فیروز الدین کی لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے 5ویں ایڈیشن کی جلد اول صفحہ نمبر 34 پر علامہ کنتوری کے بارے میں تحریر ہے کہ اور یہ عام مشہور ہے کہ آپ کو اس وقت 70 مختلف علوم میں دسترس حاصل ہے۔ یاد رہے ندوۃ العلماء کے دوسرے جلسہ منعقدہ کانپور 22 اپریل 1894 کو علامہ کنتوری نے اپنی تقریر میں خطاب کرتے ہوئے 75 علوم میں مہارت کا دعویٰ کیا تھا۔ آج تک علامہ کنتوری کے اس دعوے کو بر صغیر کا کوئی بھی عالم جھٹلا نہیں سکا اور نہ ہی کسی نے علامہ کنتوری کے اس دعویٰ کی رد کی تھی۔ پروفیسر حکیم محمد کمال الدین ہمدانی نے علامہ کنتوری کے بارے میں علامہ کنتوری اور طب کے عنوان سے ایک مقالہ لکھا تھا اور اسی تحقیقی مقالے کی بنا پر علی گڑھ یونیورسٹی سے پروفیسر حکیم محمد کمال الدین ہمدانی کو PhD کی ڈگری ملی تھی۔ علامہ کنتوری علم نفس، علم سائنس، علم حیات، علم نحو، علم صرف، علم منطق، علم ہندسہ، علم فزیالوجی، علم حروف، علم مناظرہ، علم فقہ، علم حدیث، علم اخلاق، مسمرزم سمیت 60 سے زائد علوم کے ماہر تھے۔ علامہ کنتوری کے طب اور دیگر علوم کے حوالے سے مضامین مفتاح الاسرار، حامی الصحت، تحفۃ الفلاسفہ، اخبار الاخیار، العوارف، اثنا عشری دہلی اخبار میں اور رسالوں میں چھپتے رہے ہیں۔ علامہ کنتوری وہ ہستی ہیں جنہیں لکھنؤ کے اندر مجتہد گر کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ 60 سے زائد علوم پر مہارت رکھنے والی یہ نایاب اور فقید المثال ہستی بالآخر 17 دسمبر 1918 کو انڈیا کے علاقہ فیض آباد میں دائی اجل کو لبیک کہہ گئی۔ حادثہ علامہ کنتوری کو ان کے آبائی علاقہ کنتور اتر پردیش بھارت میں دفن کیا گیا۔ خداوند متعال علامہ کنتوری کی مرقد پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔